نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، سعدی شیرازی نے اپنے کلمات میں یوں بیان فرمایا، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، اے وحی لانے والے آپ میرے ساتھ اس سفر میں آگے چلیں، تو دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، تو نے مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا کے مقام تک ساتھ رہا، اور میں آپ کے ساتھ ایک مخلص دوست کی رہا۔ اب آپ یہاں سے آگے اپنے سفر کو جاری رکھنے سے معذرت کرتے ہیں، یہ دوستی کے منافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن کر عرض کیا، بگفتہ فراتر مجالم نماند کی ماندم کی نوری بالم نمان، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلنے کا حد یہی ہے، آگے چلنے سے میں عاجز ہوں، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو میرے نورانی پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یاد ہے اس پر میں نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، حل لک من حاجت الی ربک، اے جبریل تجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو بتا دے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، تیری درخواست پیش کر دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ رب ذوالجلال مجھے اجازت دے، پل صراط پر میں اپنے نورانی پر بچھا دوں، آپ کی امت وہاں سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ اس پر کسی صاحب نے میری گفتگو سن کر کہا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں بریلوی مولوی، نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ثبوت ہے، یہ جناب کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی حاجت بھی پوچھتے ہیں مصطفیٰ کریم، پھر اس کو حل بھی کرتے ہیں۔ تو میں اس کوڑ مغز شخص کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اسے سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تیرا مطالعہ کمزور ہے تو اپنے مطالعہ پہ ماتم کر، اگر کتابوں تک تیری رسائی نہیں ہے تو اس میں آپ کا اپنا قصور ہے۔ اگر دوران گفتگو وقت نہ ہونے کی وجہ سے کسی کتاب کا حوالہ نہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات بے بنیاد ہے، بات بالکل اصل حق اور سچ ہے۔ یہ میں آج پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے المواہب اللدنیہ سید احمد کستالانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بیروت کی ہے، مدارج النبوت جلد اول میں بھی موجود ہے، معارج النبوت کے اندر بھی موجود ہے، سیرت کی دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے مولانا اخبارات پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتاب پڑھنے سے وہ عاجز ہیں، سیاست میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، صبح شام صرف نیوز ہی نیوز، تو نیوز کی باتیں سنو آپ۔ اگر قرآن و سنت کی بات سننا چاہتے ہو ذرا کتب کا مطالعہ بھی کرو، قرآن اور تفاسیر پہ نظر بھی رکھو، تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تمہیں پتہ چلے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کیا ہے۔ 8 سال مدرسے میں گزارنے کے بعد کتابوں کو پس سے پشت ڈالنے سے آپ عالم نہیں بن سکتے۔ جو کچھ آپ نے مدرسوں میں سیکھا وہ سب کچھ بھول گئے، اس کے بعد تجھے دین کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، وائز درس و تدریس، لائبریری، کتب تمام میں مشغول رہنا ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلے گا تو پھر آپ کا یہ علمی سلسلہ بھی بدستور قائم رہے گا۔ اگر اس کو چھوڑ کے آپ 2 گز کا پگڑی سر پہ پہننے کے بعد ایک کالا جوبہ پہن کے سند کاغذ کا ٹکڑا لے کے گھر گئے اور چند سال کے بعد نہ آپ کے پاس حفظ ہوگا، نہ آپ کے پاس یادداشت ہوگی، نہ آپ کے پاس علم ہوگا، نہ آپ کے پاس فقہ ہوگا، نہ آپ کے پاس اصول ہوگا، تو لہٰذا اس کو یاد رکھنا چاہیے، وفا کرنی چاہیے۔ بغیر وفا کے آپ مدرسے کے آنے کے بعد پھر صرف نام کے علامہ تو کہلائیں گے، لیکن حقیقت سے آپ بالکل نہ آشنا ہوں گے۔ لیجئے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے،
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ دوستی کے خلاف ہے کہ آپ یہاں مجھے چھوڑ کے آپ جدائی اختیار کر رہے ہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا چاہیے. یہ کتاب چونکہ عربی میں ہے، علامہ سید احمد قسطلانی شارح بخاری ہے، اور بخاری پڑھنے والا ہر محدث فتح الباری کو سامنے رکھ کر حدیث کو پڑھ کے اس کی شرح شروع کو پڑھ کے پھر جا کے وہ درس حدیث دیتا ہے، پھر وہ شاگردوں کو حدیث پڑھاتا ہے. اور علامہ سید احمد قسطلانی کے فتح الباری کا محتاج ہے ہر محدث اس وقت حدیث پڑھانے والا اور استاذ. جب تک وہ الفتح الباری کو نہیں پڑھتا، عمدۃ القاری کو نہیں پڑھتا، وہ حدیث پڑھانے پر قابل استاذ نہیں مانا جاتا. تو مطالعہ کرنے کے لیے، حدیث پڑھانے کے لیے سب سے پہلے ان شروع پر اس کا نظر ہوتا ہے، مکمل پڑھنے کے بعد پھر جا کے اس اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتا ہے. تو یہ ان کی کتابوں کو استاذ پڑھ کے حدیث پڑھاتے ہیں. حضرت سید احمد قسطلانی فرماتے اتانی جبریل وکان السفیر بی الی ربی الی ان انتہا الی مقام ثم وقف عند ذلک. فرماتے جبریل اللہ رب العالمین کی طرف سے سفیر بن کر میرے پاس آیا تاکہ مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے جائے. ایک ایسا مقام آیا جہاں جبریل علیہ السلام رک گئے. جبریل علیہ السلام رک گئے. فقلت یا جبریل، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا اے جبریل، فی مثل ھذا المقام یترک الخلیل خلیلہ، کیا اس جگہ پر کوئی دوست اپنے دوست کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ فقال ان تجاوزتہ اعرقت بالنور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا اگر میں ایک ذرہ برابر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو نور سے جل جاؤں گا، یعنی میرے پر جل جائیں گے. جبریل نے یہ عذر پیش کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جبریل حل لک من حاجت، یا جبریل حل لک من حاجت، اے جبریل کیا کوئی تیری حاجت ہے؟ قال یا محمد، جبریل نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ان ابسط جناحی علی الصراط لامتک حتی یجوزوا، اللہ سے میرے لیے یہ درخواست کیجئے کہ رب ذوالجلال مجھے اجازت دے دے میں اپنے دونوں پر پل صراط پر بچھا دوں، آپ کی امت آسانی کے ساتھ گزر جائے. اگر فتویٰ لگانا ہے تو سید احمد قسطلانی پہ لگا کے دکھا، غصہ اس فقیر پہ مت اتار، کتابوں کا مطالعہ کر. بغیر دلیل اور ثبوت کے کوئی بات نہیں کی جاتی ہے یہاں انشاءاللہ العزیز. کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف معراج اللہ رب العالمین نے عطا کیا. مدارج النبوت بھی دیکھیے، اردو والا دیکھیے، آپ کی مرضی ہے. فارسی دیکھیے، آپ کی مرضی ہے، وہ موجود ہے میرے پاس، میری لائبریری میں موجود ہے. آپ کو بازار بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 منٹ کی تکلف کیجیے، تشریف لائیے نورانی مسجد میں، بجائے میسج بھیج کر سوالات کرنے کے ہم آپ کو کتاب سے دکھا دیں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ